يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے، سورج اور چاند کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، ہر جاندار کا مالک ہے۔ ثانیہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم ماہ محرم کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمتوں والا مہینہ ہے، بڑی حرمتوں والا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں رب العالمین نے حرمت کا اعزاز عنایت کیا، محرم بتایا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وما خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یقیناً رب العالمین کے پاس سال کے 12 مہینے لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ ان مہینوں کی تعداد، ان مہینوں کی ترتیب رب العالمین کے پاس کائنات کی تخلیق کے وقت ہی متعین کر دی گئی، اور فرمایا ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ترتیب، یہ نظام، یہ سال، یہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، رب کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ ویسے تو سال بھر زندگی بھر رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنی چاہیے، دوسروں پر ظلم نہیں کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کی تاکید دی گئی۔ حاضرین، جیسے اس ماہ محرم کو حرمت والا قرار دیا رب العالمین نے، ویسے ہی اس حرمت والے مہینے میں کیے جانے والے عمل کی دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ اس ماہ محرم میں کیے جانے والے گناہوں کی دگنی سزا دی جائے گی۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع البیان میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں: فَإِنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ وِزْرًا فِيمَا سِوَاهُ۔ ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ گناہ کا باعث ہے۔
زیادہ سزا کا مستحق ہے وہ انسان جو ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ والطاعۃ اعظم اجرا، ان حرمت والے مہینوں میں جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جو بھی نیکیاں کیے جاتے ہیں، ان کا جو ہے ثواب بڑا چڑھا کر رب العالمین دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے، اس ماہ محرم کی حرمت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ محرم میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد روزوں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، روزوں کی جو اہمیت آتی ہے، وہ ماہ محرم کے مہینے میں ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں انسان بندہ روزے رکھتا ہے، اس سے جو فضیلت اور جو ثواب حاصل کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا مہینہ ماہ محرم ہے، جس میں روزوں کی کثرت سے بندے کو ثواب میں بھی کثرت ملتی ہے، اسے جو ہے فضیلت والا جو ہے روزے کو پانے کی سے اسے ثواب، اس کے روزوں کا ثواب زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ محرم میں حرمت والے مہینے میں روزے کو رکھا کرتے تھے۔ ساتھ میں ماہ محرم کے 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن روزے کا بڑے اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بھی بتائی، اس روزے کی فضیلت بتائی۔ اللہ کے نبی نے صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ رب العالمین، مجھے امید ہے رب العالمین اس دن کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے، پچھلے 1 سال کے صغائر معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی 10 تاریخ کو روزے کی جو فضیلت بتائی، وہ یہ بتائی کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جیسے عرفے کے دن کے روزے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرفے کے دن جو روزہ رکھتے ہیں ان کے پچھلے سال اور اگلے سال 2 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ویسے ہی یوم عاشورہ کے روزے کے دن یعنی 10 محرم کے دن رکھے جانے والے روزے کے بدلے میں رب العالمین بندے کے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ صغائر معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس روزے کی حکمت کیا ہے؟ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جانا ہے، اس روزے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اس روزے کی حکمت کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو آپ نے پایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، اے یہودی تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، یہودیوں نے جواب دیا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دلائی، اور اس بنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکر ادا کرتے ہوئے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُ، ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو 10 محرم کے دن فرعون سے نجات دلائی، اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات پر روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تب تو ہم لوگ آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر شکر ادا کرنے کے مستحق ٹھہریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حاضرین دیکھیے اس کی حکمت یہ تھی کہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ تاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے
یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رہیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر آئندہ سال مجھے موقع مل گیا، میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، 10 محرم کے روزے سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو تاکہ یہودیوں کی موافقت نہ ہو سکے، یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف فضیلت بیان کی، ایک طرف حکمت بھی بیان کر دی، اور تیسری طرف اس ایک روزے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ 10 محرم کی فضیلت بھی حاصل کر لیں اور ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یہ ماہ محرم کو لے کر شریعت کی تعلیمات ہیں کہ ماہ محرم کو پانے کے بعد ہم کیسے زندگی گزارنا ہے، اس ماہ محرم کی حرمت کا کیسے لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اپنے قول سے بھی دی، اپنے عمل سے بھی دی کہ اس محرم کے مہینے کو پانے کے بعد ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ اس میں کیے جانے والا عمل اس کا ثواب زیادہ دیا جائے گا۔ بالخصوص 10 محرم کے روزے کا اہتمام کریں، فضیلت حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی مخالفت کے خاطر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی شامل کر لیں۔ حاضرین، اسی طرح اب سوال یہ ہوتا ہے ہم روزہ رکھیں کب؟ ابھی آج محرم کی 5 تاریخ ہے، محرم کی 5ویں تاریخ ہے، تو ہمیں جو ہے 17 تاریخ کو جو عیسوی کے اعتبار سے منگل کے دن، چہارشنبے کے دن 10 محرم پڑتا ہے، چہارشنبے کے دن یعنی ویڈنسڈے 10 محرم پڑتا ہے، اس دن کا روزے کا اہتمام کرے، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھے یعنی 16 تاریخ یعنی منگل چہارشنبہ یا پھر منگل چہارشنبہ یا چہارشنبہ جمعرات، منگل چہارشنبہ یا چہارشنبہ جمعرات۔ تو اصل 10 محرم ہم کو جو ہے 17 تاریخ یعنی چہارشنبے کے دن پڑتا ہے، تو اس روزے کا خیال کریں، اس روزے کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ رب العالمین اس روزے کے بدلے ہمارے پچھلے 1 سال کے سغائر معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی طرح یہ ماہ محرم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، لیکن ہوتا کیا ہے ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے ہمارے دماغ میں اکثریت مسلمانوں میں اس سنت نبویہ سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس ماہ مبارک میں، اس ماہ جو ہے حرمت والے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے۔ جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جس دن آپ نے روزے کا حکم دیا، جس دن آپ نے روزہ رکھا، اس دن کے 2 طرح کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس دن خوشیاں مناتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، عید کا دن مناتا ہے، اچھے پکوان گھروں میں پکتے ہیں اور جو ہے بچتے ہیں اور جو ہے دعوتیں ہوتی ہیں اور خوشی کا دن منایا جاتا ہے 10 محرم کو۔ ایک طرف ایسا گروہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو ماتم مناتا ہے شہادت حسین کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ ماتم کی یہ جو روایت ہے، ماتم کا یہ جو رواج ہے شرعاً کہیں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا حکم نہیں دیا، کہیں اس کا عمل شریعت میں نہیں ملتا، کہیں اس کی تعلیمات شریعت میں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ اور یاد رکھیں ماہ محرم اس کی جو حرمت ہے، یہ حرمت رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کے وقت ہی متعین کر دی ہے۔ اس ماہ محرم کو معزز جو بنایا رب العالمین نے، کائنات کی تخلیق کے وقت ہی بنا دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ رب ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا، کہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 11 ہے، مہینوں کی گنتی 11 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کائنات کی تخلیق کے وقت ہی رب العالمین نے سال کے 12 مہینے متعین
کر دیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ٹھہرا دیے۔ یہ کوئی اس زمانے میں یا پھر جو ہے صحابہ کے زمانے میں یا نبی کے زمانے میں کوئی حرمت متعین نہیں کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی دن کے محترم ہونا، کسی مہینے کا محترم ہونا، کسی وقت کا محترم ہونا کسی کے واقعے سے متعلق نہیں ہے۔ کسی کی شہادت، کسی کی ولادت، کسی کی وفات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کسی کی کامیابی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین نے جس کو جو ہے محترم ٹھہرائے وہ محترم ہے، اور اس کی حرمت کے لیے کسی دوسرے واقعے کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو اس ماہ محرم کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص ماہ محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں اس ماہ محرم کو لے کر جو الگ الگ رسم و رواج لوگ کرتے ہیں، اس کا جو ہے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ماتم کے نام پر 10 محرم کو ماتم کے نام پر جو کیا جاتا ہے، اور اپنے جانوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، آگ پر چل کر اور جو ہے کالا لباس پہن کر اپنے جو ہے غم کا جو اظہار کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ اور ہم دیکھا دیکھی ہم بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم بھی وہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سنت کا جو طریقہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے، خود رکتے، لوگوں کو روکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین پر ظلم کرنا کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال انجام دینا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پامالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حق تلفی ہے۔ اسی طرح بندوں پر ظلم کرنا، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ کرنا، راستوں کو بند کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پریشان کرنا، اپنی زبانوں سے لوگوں کو پریشان کرنا، اپنے رویے سے لوگوں کو پریشان کرنا، اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ لوگوں پر ظلم ہوا۔ لوگوں کی حق تلفی کرنا، انہیں جو ہے تنگ کرنا، اور جو ہے شریعت کی بدعت کو اختیار کرنا۔ اسی طرح اپنی جانوں پر کیا ظلم ہے؟ جانوں پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے بتائے ہوئے منہج کو چھوڑ کر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے اپنے نیک اعمال کو جو ہے اپنے کھاتے میں، اپنے اعمال نامے میں گناہوں کی زیادتی کر لینا، گناہوں کی زیادتی کر لینا، نمازیں چھوڑ کر، نیکیاں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر گناہوں کی زیادتی کر لینا، لوگوں کو دھوکہ دے کر اللہ کی نظر میں نافرمان بن جانا، نمازوں کو چھوڑ کر بے نمازی بن جانا، اور اپنے کھاتے میں گناہوں میں اضافہ کر لینا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ تو ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جو ہے ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر اور لوگوں کی جانوں پر اور کسی کے اپنے رویے سے کسی پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا کرو، اپنی جانوں اپنے جو ہے اپنے رویے سے دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو۔ حاضرین، یہ چند معلومات تھیں کہ ماہ محرم کے سلسلے میں شریعت جو ہے ماہ محرم کے سلسلے میں شریعت ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، نبی کا کیا طریقہ رہا، اور جو آج کل جو رواج ہے ماہ محرم کو لے کر وہ رواج کہاں تک درست ہے، ان کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ دعا کر رب العالمین سے، رب العالمین ہمیں